السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب غزوۃ ذی الخلصہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں باب نمبر 62 ہے، جس کا عنوان ہے باب غزوۃ ذی الخلصہ۔ غزوہ ذی الخلصہ کا باب۔ اس غزوہ کا تعلق یمن سے ہے، اور ذو الخلصہ کے بارے میں شارحین کا دو قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ذو الخلصہ اسم للبیت الذی کان فیہ الصنم، یہ اس گھر کا نام ہے جس میں ایک بت تھا۔ وقیل اسم البیت الخلصہ و اسم الصنم ذو الخلصہ۔ ایک قول یہ ہے کہ اس گھر کا نام خلصہ ہے اور بت کا نام ذو الخلصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الخلصہ، یہ غزوہ ذو الخلصہ میں کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ اصل میں وہاں لوگوں نے یہ ایک کعبہ بنایا تھا جس کو کعبہ ایمانیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ اس گھر کو منہدم کر دیں تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے۔ اصل میں کیا تھا کہ مکہ کے کعبہ کے مقابلے میں یمن کے لوگوں نے ایک کعبہ بنایا تھا، کعبہ ایمانیہ، اور اس میں ایک بت رکھا تھا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بیان عن قیس عن جریر قال كان بیت فی الجاہلیہ یقال له ذو الخلصہ والکعبۃ الیمانیہ والکعبۃ الشامیہ۔ یعنی دور جاہلیت میں یہ ایک گھر تھا جس کو ذو الخلصہ کہا جاتا تھا، اور اس کو کعبہ ایمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ حیث انہا کانت بالیمن فلذا سمیت بالیمانیہ وکان بابها مقابل الشام فلذا سمی بالشامیہ۔ یہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ یمن میں واقع تھا اس لیے اس کو کعبہ ایمانیہ کہا جاتا تھا، اور اس کا دروازہ شام کے بالمقابل تھا، شام کی طرف، تو اس کو کعبہ شامیہ کہا جاتا تھا۔ بعض نسخے میں واو نہیں ہے۔ والکعبۃ الیمانیہ الکعبۃ الشامیہ۔ تو جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا تریحنی من ذی الخلصہ، یعنی کیا تم مجھے ذی الخلصہ سے نجات نہیں دو گے؟ اور فنفرت فی 150 راکبا فکسرناہ وقتلنا من وجدنا عنده۔ یہ یمن میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ خسام، یہ ان لوگوں کا کعبہ ایمانیہ تھا۔ تو جریر کہتے ہیں کہ میں نے کوچ کیا، یہ 150 سواروں کے ساتھ ہم نے اس کو توڑ دیا، اور جن لوگوں کو پایا وہاں قتل کر دیا۔ اور پھر میں آیا اللہ کے رسول کے پاس، خبر دی، فدعا لنا ولاحمس، تو آپ نے ہمارے لیے اور قبیل احمس کے لیے، یہ قبیل احمس کے تھے، آپ نے ہمارے لیے دعا کی۔ آگے کی روایت دیکھیے۔ یہ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا محمد المثنى قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس قال قال لی جریر رضی اللہ عنہ
قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصہ وکان بیتا فی خصعم یسمی الکعبۃ الیمانیہ۔ جریر کہتے ہیں، جریر بن عبداللہ بجلی، جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم مجھ کو آرام نہیں پہنچاؤ گے ذوالخلصہ سے، یعنی اس کو تباہ کر کے۔ اور وہ ایک گھر تھا قبیلے بنو خثام میں جو یمن کے رہنے والے ہیں، جس کا نام کعبہ یمانیہ تھا، اور اس کو کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ یمانیہ اس لیے کہ وہ یمن میں واقع ہے، کعبہ شامیہ اس لیے کہ اس کا دروازہ شام کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں، یہ فی 50 فارس من احمس، قبیلے احمس کے 150 سواروں کے ساتھ، اور یہ سب کے سب گھڑ سوار تھے۔ وکنت لا اثبت علی الخیل، اور میں گھوڑے پر جم کر کے بیٹھ نہیں پاتا تھا، ٹک نہیں پاتا تھا۔ فضرب فی صدری حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدری، تو آپ نے میرے سینے میں مارا اپنے ہاتھ سے، یہاں تک کہ دیکھا میں نے آپ کی انگلیوں کا اثر اپنے سینے میں، اور آپ نے کہا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیہ، اے اللہ تو جریر کو ثابت قدم رکھ اور ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا۔ فانطلق الیہا فکسرا وارقا، تو جریر گئے وہاں، اس کو توڑا جلا دیا، اور ثم بعث الی رسول اللہ، پھر پیغام بھیجا اللہ کے رسول کو۔ تو جریر کے قاصد نے کہا والذی بعثک بالحق ما جئتک حتی ترکتها کانہا جمل اجرب، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں جب وہاں سے آیا ہوں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے گویا کہ وہ خارشتی اونٹ ہو۔ یہ کانہا جمل اجرب فی کنایۃ عن نزع زینتها و اذهاب بہجتها او اجوف اے جسدن خالی من الروح، اس کو پڑھ سکتے ہیں اجوف بھی، گویا کہ وہ خارش والا اونٹ یعنی ویران ہو گیا تھا وہ، یا گویا کہ وہ ایسا جسم تھا جو روح سے خالی تھا۔ تو کانہا جمل اجرب یا کانہا جمل اجوف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو قالا راوی کا بیان ہے کہ فبارک فی خیل احمس و رجالہا 5 مرات، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے گھوڑوں کے بارے میں یہ برکت کی دعا کی، اور ان کے مردوں کے بارے میں 5 مرتبہ۔ اور آگے کی روایت ہے قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال اخبرنا ابو اسامہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تریحنی من ذی الخلصہ، یہ وہی واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، فانطلقت فی 50 و 100 فارس من احمس، جریر کہتے ہیں میں گیا 150 گھوڑا سواروں کے ساتھ، وکانوا اصحاب خیل، سب گھوڑا سوار تھے، وکنت لا اثبت علی الخیل، اور میں گھوڑے پر ٹک نہیں پاتا تھا۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فضرب یدہ علی صدری حتی رأیت اثر یدہ فی صدری، تو میں نے اس کا ذکر کیا اللہ کے رسول سے، آپ نے اپنا ہاتھ مارا میرے سینے پر، یہاں تک کہ دیکھا میں نے آپ کے ہاتھ کے اثر کو اپنے سینے میں، اور کہا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیہ، اے اللہ تو انہیں ثابت قدم رکھ اور بنا دے ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ۔ جریر کہتے ہیں فما وقعت عن فرس بعد، اس کے بعد میں کسی گھوڑے سے گرا نہیں۔ قال وکان ذو الخلصہ بیتا فی الیمن لخثعم و بجیلہ، اور ذو الخلصہ یہ یمن میں ایک گھر تھا قبیلے خثعم اور قبیلے بجیلہ کا، اسی قبیلہ کے تھے جریر بن عبداللہ بجلی۔ فی نصب تعبد، اس میں کچھ بت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور یہ نصب تعبد یقال له الکعبہ، جس کو کعبہ کہا جاتا تھا۔ قال فاتاها، راوی کا بیان ہے کہ جریر گئے وہاں، فارقا، آگ سے جلا دیا، وہ کسرا، قال ولما قدم جریر الیمن،
جب جریر یمن آئے، کانا بہا رجل یستقسم بالازلام، وہاں ایک شخص تھا جو تیروں سے قسمت معلوم کرتا تھا یا تیروں سے فال نکالتا تھا، دونوں معنی ہو سکتا ہے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہونا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا ہونا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد یہاں ہیں۔ فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ، اگر وہ تم پر قدرت پائیں گے تو تمہاری گردن مار دیں گے۔ قال فبینما ہوا یضرب بها اذ وقف علیہ جریر، تو فقال لتکسرنها ولتشهدن ان لا الہ الا اللہ او لاضربن عنقک، تو فبین ہوا یضرب بها، تو جب وہ ان تیروں کو مار رہے تھے، یعنی وہ تیروں کو استعمال کر رہے تھے، تو ان کے پاس جریر کھڑی ہوئی اور کہا کہ تم ان تیروں کو توڑ دو اور گواہی دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہاری گردن مار دوں گا۔ قال فکسرها وشہدا وصار مسلما، انہوں نے توڑ دیا اس کو اور گواہی دی۔ تو یہ کس چیز کے توڑنے کا ذکر ہے؟ تو اصل میں اس سے مراد وہی یمن کا کعبہ یمانیہ ہے، یعنی کعبہ یمانیہ کو توڑ دو۔ اور استقسام بالازلام جو کر رہا تھا وہ لعلہ لم یبلغہم تحریمہ، اس کی حرمت نہیں پہنچی تھی اس کے پاس۔ تو فبینما ہوا یضرب بہا، تو جب وہ اس کو توڑنے لگے تھے تو جریر نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ضرور توڑ دو اور مسلمان ہو جاؤ ورنہ گردن مار دوں گا۔ فکسرها وشہد ثم بعث جریر، پھر جریر نے ایک شخص کو بھیجا، قبیلہ حمص کے ایک شخص کو جس کا نام ابو ارتاد تھا، اس سے پہلے ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس خوشخبری دینے کے لیے۔ فلما اتى النبی، جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو قال یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق ما جئت حتی ترکتها کانها جمل اجرب، میں وہاں سے آیا ہوں اور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یعنی اس کعبہ یمانیہ کو بالکل ویران، گویا کہ ایسا اونٹ ہو جس کو خارش کی بیماری ہو، یا کانہا جمل اجوف، یعنی کانہا جمل وَلَهُ جَسَدٌ لَا خالی من الروح، گویا کہ وہ ایک جسم تھا جو روح سے خالی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی احمس کے گھوڑوں کے لیے، ان کے مردوں کے لیے 5 مرتبہ۔ یہ ہے باب غزوۃ ذو الخلصہ۔ یہ اصل میں یہ حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات کو فتح کرنے کی کوشش کی جہاں سے اسلام کے خلاف کچھ سازش ہونے کا خطرہ تھا۔ اسی میں سے یہ ذو الخلصہ بھی ہے، یعنی مقام ذو الخلصہ، یا یمن کا وہ مقام ہے جہاں پر کعبہ یمانیہ تھا جس کو دو جاہلیت میں لوگوں نے بنایا تھا۔ تو یہ باب ختم ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔